قیامت جب آئے گی تو آئے گی، اس سے بڑی قیامت کیا ہوگی؟ جب بیٹے نے باپ نے اپنے بیٹے کو بلایا، او میرے بیٹے بات سن، تو اللہ اکبر میرے عزیزو، بچہ باپ کی بات پر ہاں نہ نہیں کہتا، بلکہ اپنے مونچھوں کے بال اپنے دانتوں کے اندر یوں کر کے چبا چبا کے یوں کر کے باپ کو کر رہا ہے میرے عزیزو۔ اور اس سے بڑی وہ قیامت کیا چاہے گا؟ اور قیامت کیا ہوگی جب بچی میرے عزیزو کھلے بال کر کر کھلا گلا اور ٹخنوں سے اونچی شلوار پہن کے باپ کے سامنے آ جائے، اس سے بڑی قیامت کون سی آئے گی؟ اگر باپ بچوں کو ڈانٹے کہ خدا کے واسطے میری داڑھی کا خیال کرو، اور بیوی درمیان میں آئے، آپ کا روٹی کھانے کا وقت ہے، جاؤ اذان ہوگی مسجد میں جانے کا وقت ہے، آپ اللہ اللہ کرو، ہر وقت بچوں کے پیچھے پڑے رہتے ہو، اس سے بڑی اور سی قیامت کون سی آئے گی؟ احساس نہیں ہوتا؟ رونا نہیں آتا گھر کی حالت کو دیکھ کر؟ دنیا داروں کے ساتھ مولانا گلا کوئی نہیں، دین داروں کے گھر کیوں اجڑ گئے؟ عالمہ بچیاں طلاق کے قدرت کے فیصلے تھے؟ جیسا تم نے زمین پر گمان کیا، اذا مات عبدا، جب کسی بندے کا انتقال ہوتا ہے کیا فیصلہ ہوتا ہے؟ جب روئے زمین پر بندے میرے عزیز ہو، بندے کو دیکھ کے کہتے ہیں بڑا اچھا سونی زندگی گزار کے گیا جی، چہرے تے مسکراہٹ ہے، کھلتا پیا جی چہرہ، بڑا مسکراہٹ، ہنس رہا تھا جی، ہنس رہا تھا جیسے موت ہی نہیں سو رہا ہو۔ اللہ جل شانہ اپنے بندے کو اپنے سامنے کھڑا کر کے کہتا ہے مجھے پتہ ہے دنیا کے اندر کیا کرتوت کر کے آیا، لیکن جب تیرا جنازہ لوگ تیری میت کو لوگ دیکھ رہے تھے، تیرا چہرہ دیکھ رہے تھے، وَيَقُولُ النَّاسُ فِي خَيْرًا، ہر بندہ تیرے چہرے کے دیدار کر کر کے تیری تعریفیں کر رہا تھا، کیا یاد رکھے گا؟ جو میرے بندوں نے زمین پر گمان کیا، ان کے گمان پر میں نے عرش بری پہ فیصلہ فرما دیا، میرے بندوں نے تجھے زمین پر اچھا کہا، میں اللہ نے تجھے آسمانوں پہ اچھا کہہ کے تیرے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ جیسا گمان رکھو ویسا فیصلہ۔ چور چوری میں کامیاب کیوں ہو رہا؟ نشاور چیزوں کے حصول میں کامیاب کیوں ہو رہا؟ جیسا گمان ویسی نہیں ویسا فیصلہ۔ اگر کاروبار کے لیے خدا سے برکتیں مانگتے ہو، گاہکوں کے لیے دعا مانگتے ہو، تو میرے عزیز اللہ کے دربار میں کیوں ہاتھ نہیں اٹھاتے؟ اللہ ایک آج آپ کو ایک دعا دے کے جاؤں میرے عزیز، اللہ اکبر، طریقہ بتلا کے جاؤں، فقیر کو دعائیں دو گے۔ آج جمعے کی نماز پڑھنے کے بعد جب تم اپنے گھر کے جائیو، ایک دعا کر کے جانا، ہاتھ اٹھا کے آخر میں کہنا اللہ آپ نے جمعے کی نماز میں ملاقات کے لیے بلا لیا، مالک کائنات ابھی میری تسلی نہیں ہوئی، میرے دل کو پوری چاہت نہیں ہوئی، مالک کائنات بتا دوبارہ ملاقات کے لیے مجھے اپنے گھر کب بلائے گا؟ الہ العالمین عصر کا وقت قریب ہے، عصر کی نماز میں جن لوگوں کے مقدر میں سجدہ لکھ دیا اللہ ان لوگوں کی صفوں میں مجھے بھی شامل فرما لے۔ مغرب میں دعا، عشاء میں دعا، آخری وقت میں دعا، دعائیں کرتے کرتے خدا کے پاک کو رو کے دکھا دینا، اے اللہ جل شانہ میں چاہتا ہوں آخری وقت ہو، باتھ روم کی موت سے بچانا، دکان کی موت سے بچانا، بازار کی موت سے بچانا، روٹی کھاتے پیتے کی موت سے مجھے بچانا، یا اللہ اتنی مہلت دے دینا، توفیق دے دینا کہ اپنے قدموں سے چل کر تیرے گھر میں آ جاؤں، ادھر میں کہوں اللہ اکبر، ادھر جان نکل جاوے، ادھر میں سجدے میں پڑھوں سبحان ربی العالی، میں زمین پہ کہوں دوسری سبحان ربی العالی کہنے کے لیے اللہ تو مجھے اپنے سامنے کھڑا کر لے۔ یہ مانگو اللہ سے، تم مانگ کیا رہے ہو؟ کیا دعا مانگنی؟ سبحان اللہ، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ مانگی دعا کبھی؟ پتر کو باہر بھیج دے، باہر جا کے اس نے کون سی سرداری کے تاج پہنائے، تیرے جنازے میں نہیں آیا، باہر جا کے ویڈیو تے ابو دی شکل دکھاؤ، اس لیے بیٹا پیدا کیا تھا، وہ بیٹیاں اچھی تھی، کل سے مرا پڑا ہے، اگلے دن زور کے وقت تیرا جنازہ، وہ چرپائی کے پائے سے ہلی کوئی نہیں، ان کو حق نہ دیا، ان کا حق بیچ کے اسے باہر بھیج دیا، وہ ویڈیو پر بھی تیرا جنازہ دیکھنے کو تیار نہیں۔
یوں فرمایا علماء اکرام نے فرمایا جس کے گھر کے اندر بیٹی پیدا ہو، آسمان سے ایک فرشتہ زمین پہ اترے، زمرد کے پر کے اس کے پر زمرد کے موتیوں کے ہوتے ہیں، یوں کر کے پر کھلا لیتا ہے، پھیلا لیتا ہے، ماں اور بیٹی کے اوپر دونوں پر پھیلا دیتا ہے، اور کیا کہتا ہے؟ تو بھی کمزور ہے، تو بھی کمزور ہے، تیرے حق کون پورے کرے گا؟ تو بھی کمزور، تو بھی کمزور، میں اسے مبارکباد دینے کے لیے جو تمہاری سرپرستی کرے گا، تیرا شوہر، تیرا ابا، میں اسے مبارکباد دینے کے لیے آیا، اسے خوشخبری سنانے کے لیے آیا، جو تیرے کھانے پینے کپڑے لتے کا انتظام کرے گا، اپنی مرضی سے نہیں آیا، اللہ کے حکم سے تیرے گھر میں آیا۔ پتہ ہے مالک کائنات نے تیرے ابا کو تیرے شوہر کے لیے مجھے کیا پیغام دے کے بھیجا؟ تیرے گھر میں بیٹی نہیں، میری رحمت آئی ہے، فکر نہ کرنا، آج کے بعد تیرے سارے کاموں کا ذمہ اللہ نے اٹھا لیا ہے۔ اللہ اللہ اکبر۔ انہیں حصہ نہ دیا، کون سا تیر مار دیا تم نے؟ اولاد بھاوے جو مرضی کرے یا نہ کرے، اپنی وراثت اپنی میرے عزیزو، اپنی وصیت میرے عزیزو، ہر وقت ہر سال اپنی جیب میں لکھ کر رکھا کرو، سنبھال کر رکھا کرو۔ غالباً مولانا سجاد صاحب نعمانی دعوت و فیوض انڈیا والے ساؤتھ افریقہ میں بھی اکٹھے تھے، مل نہ سکے، ٹیلی فون پہ بات ہوتی رہی۔ فرمایا جب میرے ابا جان کا انتقال ہو گیا تو کیا کیا؟ میں نے واویلا نہیں کیا، رونا دھونا نہ کیا، ماں سے جھپی نہ ڈالی، بہنوں کو گلے نہ لگایا، ابا جان کو گلے نہ لگایا، میں نے فوراً گھر کے پنکھے بتیاں بند کر دی، میں نے فوراً گھر کی موٹر بند کر دی۔ میرے رشتہ دار محلے دار دیکھ کے کہنے لگے باپ کی وفات کا دماغ میں صدمہ ہو گیا، جس لیے حواس باختہ ہو گیا، گھر کی لائٹیں بند کر دی۔ مجھے کہا لائٹیں تو جلا دے، میں نے کہا نہیں جلیں گی۔ جب تک باپ زندہ تھا یہ ساری ملکیت باپ کی تھی، اب یہ وراثت تقسیم بہن بھائیوں میں ماں میں ہوگی، سارے بیٹھ کے مشورہ کرو۔ ابھی وراثت تقسیم نہیں ہوئی، آنے جانے والے 3 دن میں 5 دن میں، آنے جانے والے میت کے لیے میرے عزیزو دعا کرنے کے لیے، تعزیت کے لیے 10 دن میں، 10 دن تک جو بجلی چلے گی، پنکھا چلے گا، بلب جلے گا، موٹر چلے گی، اس کا سارا بل باپ کی وراثت میں سے نہیں دیا جائے گا، بلکہ مشترکہ بھائی اپنے حصے میں سے دیں گے، تاکہ یہ نہ ہو کہ بجلی کے بل میں 500 روپے بیل کے حصے کے شامل ہو جائیں، ہم تو گھر کے اندر وراثت میں موج کریں، میرے ابا کی قبر قبرستان کے اندر بھاری ہو جائے۔ یا تو مرحوم کے سال ثواب کے لیے، سال و ثواب قائل ہے، سال ثواب کے، یا تو مرحوم کے سال ثواب کے لیے میرے عزیزو جو دسترخوان سجتا ہے ماشاء اللہ، کیا پتا پر کنٹیننٹ کے اندر بھی وہ دسترخوان نہ سجتا ہو۔ یہ سارے فقیر، یہ بچے صبح سے بیٹھ کر کل سے مولوی صاحب کلمہ 50,000، اچھا جی مولوی صاحب سورہ یاسین، اچھا جی مولوی صاحب یہ کرا دو، اچھا جی، جب کھانے پینے کی باری آئے گی بالا کو بچوں کو اتھے کو ادھر، بچوں کو وہاں بھیج دو، ادھر بھیج دو، بڑے بڑے آگے تھے، ان کو مسٹنڈوں کو آگے بلایا، جو صرف ایک ووٹ کے لیے تیرے ابا کی مغفرت پر، تیرے ابا کی تعزیت پر منہ دکھانے کے لیے آئے۔ حقیق کا تھا آج چھوٹا گوشت ان کے لیے پکاتا، آج زردہ پلاؤ ان کے لیے پلا پکاتا۔ رب اکبر کی قسم ہے وہ آئے جنہیں دنیا کی غرض تھی، وہ رو رو کے دعا کریں مالک مرضی قبول کرے یا نہ کرے، ان کو اچھے سے اچھا اس دن کھلاتا۔ رب اکبر کی قسم ہاتھ اٹھا کے دعا نہ کرتے، بلکہ کھانا کھا کے پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے ڈکار مارتے۔ یہ ڈکار اتنی طاقتور ہوتی تیرے باپ کو قبر سے اٹھا کے جنت الفردوس کے اندر پہنچا دیتی۔ ان کو کرے کون؟ یہی بد نصیب بتا رہے۔ یہ کالی کالی جیکٹیں پہن کے، چٹے چٹے جوڑے پہن کے، نہا دھو کے گھر سے سج دج کے آئے، امی جلسہ جی جلسہ ہے، خوشبوئیں لگا کے سرمے لگا کے آئے، لیکن میرے عزیز ہائے میں مر جاواں، معاشرے کے اندر ان کی حیثیت 500 روپے کی بھی نہیں۔ ہر علاقے والا اپنے مدرسے کی ذمہ داری سنبھالتا۔ رب اکبر کی قسم کسی مدرسے کا سفیر دوسرے علاقے میں جا کے طلباء کے لیے چندہ نہ مانگتا۔ مظلوم ہے بیچارے،
ہر جگہ جاتا ہوں یہاں بھی انشاءاللہ آپ کو دعوت فکر دوں گا. وَأَنفِقُوا یہ دعوت دوں گا. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. یہ تو بھلا کرے اللہ جماعت والوں کا، خدا اسے آباد رکھے. تبلیغی جماعت کو کہہ دو آمین. پتہ اس کا بانی کون تھا؟ مولوی اختر مولوی الیاس رحمت اللہ علیہ تھا. ایک کو جا کے کلمہ ایمان کی دعوت دی. انہوں نے کہا الیاس خبردار ہاتھ پرے کر، اگر تو نے مجھے ہاتھ لگایا تو میں تیرے لٹھ ماروں گا. میوتھے قوم، بگڑی قوم، اجڑ دماغ. مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ نے کندھے سے ہاتھ اٹھایا اور حضرت الیاس رحمت اللہ علیہ نے پیروں کو پکڑ لیا. انہوں نے کہا یہ کیا کیا؟ کہ بھائی تو نے ہاتھ لگانے پر لٹھ مارنے کا کہا تھا، پیر پکڑنے پہ تو لٹھ مارنے کا نہیں کہا تھا. قدموں میں بیٹھا کہ الیاس بتا تو کون سی مٹی سے بنا ہوا ہے؟ اللہ. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کی دادی امی بھی رحمت اللہ علیہ فرماتی الیاس جب میں یوں کر کے تجھے آنکھ اٹھا کے دیکھتی ہوں تیرے آسے پاس سے تیرے ساتھ صحابہ کی جماعت کھڑی ہوتی ہے، میں خود دیکھتی ہوں. حضرت شیخ الہند محمود الحسن صاحب دیوبندی رحمت اللہ علیہ جب حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کو غسل دیا جا رہا تھا، حضرت شیخ الہند تشریف لائے، فرمایا خبردار انگلیوں کے پوروں پر روئی کے پھایوں پر عطر لگا کے الیاس کو نہ لگائیو، بلکہ پوری شیشی ہاتھ کی ہتھیلی پر انڈے لو، پھر اس کے ماتھے پہ اچھی طرح چپڑ دو، لگا دو. پھر شیخ الہند ہو کے بھر بھر کے رونے لگ گئے. فرمایا اس آنکھ نے اس پیشانی کو دیکھا جو ساری رات سجدے میں جھکی رہتی تھی، یہ وہی الیاس ہے جو ساری رات یہ پیشانی زمین پہ ٹیک کر ساری رات رو رو کے امت کے لیے دعائیں کرتا رہتا تھا. وہ چلا گیا. یہ اس کی برکت ہے اس کے آنسوؤں کی کہ آج ان پہاڑوں کی اونچائی پہ اللہ نے تبلیغ کے کام کو آباد کر رکھا. اسی لیے تمہیں کہنے سے روزہ لگا لو، 10 دن لگا لو، چلہ 4 مہینے لگا کر مدرسہ بنائی ہے، تبلیغ مجائی ہے، تصوف خان کا صفائی ہے. علماء سے عرض کروں گا اپنے آپ کو خانقاہ کے ساتھ جوڑو. میں نے سن 2006 میں چلہ لگایا تھا حضرت والا حکیم اختر صاحب نور اللہ مرکزوں کی خانقاہ میں. مدرسے میں بنائی ہوگی، 5 سال پڑھے گا، 4 سال پڑھے گا، حافظ قرآن بن جاوے گا، 8 سال پڑھے گا، عالم دین بن جاوے گا، پھر 2 سال اور پڑھے گا، مفتی بن جاوے گا، پڑھنے پڑھانے میں لگے گا، شیخ الحدیث بن جاوے گا، مفسر قرآن بن جائے گا، شیخ الحدیث، حافظ الحدیث. یہ بنائی ہے، القاب ملیں گے. لیکن تبلیغ کے کام میں میرے عزیزو اللہ اکبر پھر مجائی ہوگی. جو القاب ہے ان کے پہاڑوں کو، ان کے وہ مینار کو زمین پہ لانا پڑے گا. پھر یہ پیرے کی جماعت میں کھڑا ہوگا، نظم کی جماعت میں کھڑا ہوگا، پھر مسجد کے اندر اعلان ہوگا 4 عالم آئے ہوئے ہیں. پھر یہ عالم ممبر پہ نہیں بیٹھے گا، اپنا دین سنانے کے لیے لوگوں کے دروازے پہ جائے گا، اسے کڑوی کسلی کہے گا، یہ برداشت کرنا پڑے گا. تبلیغ مجائی ہے، اندر مانجا مارا جا رہا ہے. پھر تصوف کی لائن، اللہ والوں کی لائن خان کا صفائی ہے. میرے عزیزوں گھر کے اندر برتن کہاں پڑا ہوتا ہے؟ 15,000 روپے کا ڈنر سیٹ ہے، وہ اوپر جب بچوں کا ہاتھ نہ جاوے، چھوٹوں کو نہ جاوے. جو جہیز میں لے کے آئی وہ بھی سٹول پہ کھڑی ہو کے پکڑتی ہے. لیکن وہ ڈنر سیٹ کی اوقات میرے عزیزوں ایک پانی کے گھونٹ پینے پر، ایک چائے کے گھونٹ پینے پر، سالن کی میرے عزیزوں چکنائی کے جم جانے پر اس کی حیثیت ختم ہو جاتی ہے. کہاں تھا وہ اونچا؟ پھر اسے لے کے آئے پھر لائے. وہ جب گندا ہوا، پھر جب وہ کسی وہ قابل استعمال ہوا، پھر اس کی ماں نے کیا، عورت نے کیا اس کی مجائی شروع کی. صرف لگانا شروع کر دیا، صابن لگانا شروع کر دیا، طرح طرح کے برتن دھونے والے چیزیں استعمال کی. جب اچھی طرح
طرح دیکھیں اندر سے صاف ہے تو اس کی صفائی کا کیسے پتہ لگے گا؟ یوں ٹوٹی کھولی شاور کے نیچے کر دیا، یہ اللہ والوں کی نگاہ ہے۔ فرمایا تبلیغ کے اندر مجائی، یہ بھی ہماری جماعت ہے، اللہ اکبر، مدرسے بھی ہمارے ہیں اور تصوف کی لیل بھی ہماری ہے، وہاں بنائی ہوئی یہاں مجائی ہوئی، اور نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، یوں اللہ والے کی نگاہ پڑی، اندر کا گندلا ساری کی ساری صفائی ہو گئی۔ پھر میرے عزیزو یہ مدرسے والا بنا، پھر یہ مسجد والا بنا، اس کا بلس کے ساتھ بننے کے ساتھ یہ اللہ والا بھی بن گیا۔ میرے عزیزو آج راجے بڑھ گئے، آج کمبو بڑھ گئے، آج ملک بن گئے، آج میرے عزیزو سید ہاشمی بن وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کوئی اس کی برابری کرنے والا نہیں۔ کسی کے پاس جاؤ گے کہو آپ یہ ہیں، آپ یہ ہیں، آپ جیسا علاقے میں کوئی نہیں۔ میرے عزیزو اس کی سمائل سے اندازہ ہو جاتا ہے، اس کے لبوں کے کھلنے سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ میری بات پہ مسکرا رہا ہے۔ میرے اللہ کے بندو، میرے عزیزو جب بندہ اللہ کی کبریائی بیان کرتا ہے، اللہ جل شانہ بندے کے ایسا بندے کو اپنی کبریائی بندے کے زبان سے سن کے اللہ بھی مسکرانے لگ جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی گئی، یا رسول اللہ، اللہ کبھی ہنستا ہے؟ اللہ کیوں ہنسے بھائی؟ اے مالک کائنات کے پیارے نبی، اللہ کو کبھی ہنسی آتی ہے؟ فرمایا 3 مقام ایسے ہیں جب اللہ ہنسنے لگ جاتا ہے۔ مجاہد میرے عزیزو جہاد کے لیے جب تیار ہو اور اسلحے سے لیس ہو کر کفر کے مقابلے میں نکلنے لگے، اور جب میرے عزیزو اپنی تیاری کے اندر وہ آن بان کے ساتھ کھڑا ہو، اللہ اس مجاہد کی حالت کو دیکھ کر آسمانوں پر ہنسنے لگ جاتا ہے۔ عرفات کا میدان ہو، اللہ آپ کو مجھے جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیزو یہاں ملاقات اللہ نے قرآن کی برکت سے کروائی، اللہ قرآن کی برکت سے آپ کی میری ملاقات میدان عرفات کے اندر کرائے۔ اونچا بول دو آمین۔ لٹھا ہم نے پہن لیا، کیٹی ہم نے پہن لی، کاٹن ہم نے پہن لیا، کھدر ہم نے پہن لیا، ہر قسم کے کپڑے ملبوسات ہم نے پہن لی۔ دعا کرو ہاتھ اٹھا اٹھا کر، رو رو کے اللہ کو دکھا کر، اللہ میں احرام کی چادریں پہننا بھی نصیب فرما دے۔ اے مالک کائنات کے پیارے نبی، اللہ جل شانہ کبھی مسکراتا ہے۔ فرمایا ہاں حاجی عرفات کے میدان میں 2 چادریں پہن کے جب کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک، مالک کائنات دے کر زمین پہ بیٹھا ہوا، گرم فرش پہ بیٹھا ہوا، محلات کو مکانوں کو چھوڑ کے بیٹھا ہوا، اللہ جل شانہ اس کی حالت کو دیکھ کر آسمانوں پہ مسکرانے لگ جاتا ہے، ہنسنے لگ جاتا ہے۔ اللہ کبھی ہنستا بھی ہے۔ فرمایا ہاں کب؟ فرمایا رات کا وقت ہو، تہجد ہو، رات کو تہجد کا وقت ہو، میاں بیوی سو رہے ہو، پہلے شوہر کی آنکھ کھلے یا بیوی کی آنکھ کھلے، دونوں میں سے اٹھ کر ایک دوسرے کو جگائیں، یوں نہ کہیں کہ صبح صبح منڈی جانا ہے، فروٹ منڈی جانا ہے، راول پنڈی جانا ہے، پیشی بھگتنے جانا ہے، مجھے چائے بنا کے دے دے، بلکہ تہجد کا وقت ہو، دونوں میں سے ایک دوسرے کو اٹھائے کہ اٹھ دونوں مل کے تہجد پڑھ لیں، تہجد کی نماز پڑھ لیں، وقت ہو گیا۔ مالک کائنات یہ منظر دیکھ کر آسمانوں پر ہنسنے لگ جاتا ہے۔ یا تو کمرے میں مرے پڑے، یہ کوئی زندگی ہے یار؟ آپ کو اپنے پہ ترس نہیں آتا؟ دکان نے تم نے بند کر دی، کاروبار تم نے بند کر دیا، اور کہاں چلے؟ بلی ماں جی، بیل کٹ رہے، جانور کٹ رہے، مرغ روسٹ ہو رہے، بکرے کٹ رہے ہیں۔ ایک لڑکی کو دلہن کو گھر لے کے آئے، 1000 آدمیوں کی دعوت، 20 لاکھ روپے کا انتظام کیا۔ پھر جس گھر سے دھی رانی دلہن بن کے آئی، ماں باپ نے 20 لاکھ 25 لاکھ کا انتظام کیا۔ یہ تو میں ہلکی سی بات کر رہا، عام متوسط طبقے کی۔ گھر کے اندر آیا، کیا کیا نہ کیا، مہندی سے لے کر رخصتی تک، ولیمے تک، پھر دعوتیں ہوتی رہی، پھر نارائن کا غان کی سیریں ہوتی رہی۔ میرے عزیزو نتیجہ کیا نکلا؟ لگتا ہے میرے عزیزو ہماری محبتیں پھیکی پڑ گئی، کردار بنانے میں کمی آئی، گھر بنانے کے اندر ہمارے اندر کمی آ گئی۔ نتیجہ کیا نکلا؟ میرے عزیزو 4 بچوں کے ماں باپ بن گئے، پھر بھی اللہ اکبر آخری زندگی کا وقت گزر رہا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ مسکرا کے بات کرنے کو تیار نہیں۔
اللہ اپنے نام کی پہچان، اپنی ذات کے ساتھ پہچان عطا فرما دے، اپنی معرفت عطا فرما دے۔ پہچان کیا ہوگی؟ چہرہ دیکھے خدا یاد آ جائے، زندگی کے کردار کو دیکھے آمنہ کا لال یاد آ جائے۔ میرے عزیزوں، پھر پہچان بندوں کی نگاہ میں نہ ہوگی، پھر پہچان درختوں کے پتوں میں ہوگی، پھر پہچان گلی کے در و دیوار میں ہوگی، پھر ٹھنڈی ہواؤں میں ہوگی، اونچے اونچے پہاڑوں کی چوٹیوں میں ہوگی۔ جب کردار مصطفیٰ آ جائے گا اور توحید کے زمزمے پینے لگ جائے گا، اللہ کی توحید پر مر مٹنے کے لیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ قربان ہونے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ میرے عزیزوں، جب بھی میں آپ سے ایک اور وظیفہ دے کے جاؤں، گھر سے دکان کی طرف جاؤ، بچوں اسکول کی طرف جاؤ، آفس کی طرف جاؤ، کالج یونیورسٹی کی طرف دھیاں بیٹھنے جاؤ، اور جب بھی آپ مسجد کی طرف آؤ یا مسجد سے جاؤ یا دکان پہ جاؤ، اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے منور معطر کر لو۔ میرے عزیزوں، اللہ اکبر، ہاتھ کے اندر تسبیح پکڑنے کی عادت ڈالو۔ 98 دانے ایسے گھومتے رہیں گے، ایک دانے پر تو سبحان اللہ زبان پہ آوے گا، ایک دانے پر تو الحمدللہ زبان پہ آوے گا۔ میرے عزیزوں، تسبیح چھوڑی، موبائل ہاتھ کے اندر آ گئے، دین چھوڑا، فحاشی ہاتھ کے اندر آ گئی۔ جب ہاتھ کے اندر تسبیح ہوگی تو یہ چیز واپس اپنی جگہ پہ جا کے گھس جاوے گی۔ اتنا ذکر ان گلیوں کو سناؤ، ان درختوں کے پتوں کو سناؤ، ان چشموں، ان پہاڑوں کو سناؤ۔ آپ کسی مسجد کے اندر اعلان ہو، حضرات ایک ضروری اعلان سنو، اوان کا پٹھان کا انتقال ہو گیا، ابھی تھوڑی دیر میں جنازہ جا رہا ہے، تو مسجد کا مؤذن اعلان کرے گا، اوان صاحب کا، پٹھان کا، خان کا جنازہ جا رہا۔ یہ درخت کے پتے آپس میں ٹکرا ٹکرا کے اللہ کی حمد بیان کر کے کہیں گے، نہ اوان جا رہا نہ پٹھان جا رہا، رب اکبر کی قسم ہے یہ تو جنازے پہ چرپائی کے اوپر محمد کا غلام جا رہا ہے۔ یہ پیش کرو، یہ اللہ کی ساری مخلوق نہیں ہے، یہ درخت اللہ کی مخلوق نہیں ہے، یہ پانی اللہ کی مخلوق نہیں ہے، یہ ہریالی اللہ کی مخلوق نہیں ہے، یہ خزاں یہ کس نے پیدا کی؟ میں نے پیدا کی کہ اللہ نے پیدا کی؟ بھائی زور سے بولو، کس نے پیدا کی؟ تو یہ اللہ کے تابع ہوگی کہ میرے تابع ہوگی؟ یہ اللہ کی مان کے چلے گی کہ مولا جب شیخ فرمایا کرتے تھے حضرت کی خدمت میں 92 93 میں رہے، فرمایا یہ کس کے تابع ہیں؟ میرے تابع کہ اللہ کے تابع؟ بھائی سبحان اللہ، کس کی مانیں گے؟ میری مانیں گے یہ؟ جب میرا واسطہ ان سے نہیں تو آمنت باللہ، میں اللہ کی ماننے لگ جاؤں، ساری مخلوق میری ماننے لگ جائے گی۔ 3 بیماریاں، 3 علاج آپ کے پاس لے کے آیا۔ اب آپ یہ جانو کہ مولوی صاحب جمعہ پڑھانے آئے کہ حکمت کرنے کے لیے یہاں آئے؟ یہ معدے کی بیماری کا علاج نہیں لے کے آیا، یہ آنکھوں کی بیماری کا علاج نہیں لے کے آیا، یہ دل کی شریانوں کا علاج لے کے نہیں آیا۔ 3 بیماریاں میں بھی مبتلا، آپ سارے کے سارے علماء حضرات مجھے معاف فرمائیو، کہیں نہ کہیں میرا عزیز یہی بیماری آپ کے اندر بھی گھسی ہوئی ہوگی۔ اللہ دور کر دے بھائی، مانگنے والے آپ ہمارے سروں کے تاج ہیں، اللہ ان تاجوں کے موتیوں کو ایسے چمکتا دمکتا رکھے۔ کہہ دو ذرا اونچی آواز میں آمین بھائی۔ 3 بیماریاں سناؤں گا، پہلے مدرسے والوں کی تھوڑی سی وکالت کر لوں۔ کوئی نہیں، ابھی 50 منٹ باقی ہیں الحمدللہ۔ آج کھاؤ روٹی ٹھنڈی جا کے، ہمیں بھی تو کھلاتے ہو رات کو 12 بجے ٹھنڈی۔ آج مولوی صاحب جلسہ ختم ہو 1 بجے، میں نے تو آج آ کے تربوز کھائے، میرے تو ڈکار ہی نہیں بند ہو رہی تھی۔ جب یہ پہاڑی سے وہ جاسم یوں کر کے پہاڑ کے نیچے کو لے کے آیا، میں نے کہا یا اللہ یہ موت والی ڈکاریں تو نہیں آ رہی کہ کھٹی کھٹی ہوئی، گاڑی ایک پتھر پر گھن کر کے اس طرح کر کے ہوئی۔ کہتے علاقے والے رستہ نہیں دیتے، میں نے کہا علاقے والوں نے رستہ نہیں دیا، لیکن ملک الموت اس رستے پر بھی آ جائے گا، فکر نہ کرتے نہیں مہربان۔ اور یقین کریں میں شوگر کا مریض ہوں، کہنا نہیں چاہیے، مولا مجھے پیشاب کی اتنی شدت تھی، جب میں اس رستے سے گھر گیا میرا پیشاب ہی اوپر چڑھ گیا، میرا پیشاب ہی نہ آئے۔ میں نے کہا یہ مسئلہ کیا ہو گیا بھائی؟ اللہ تعالیٰ ہماری آپ خدا کی قسم بڑی عزت والے لوگ ہو، ہم تو موٹر سائیکلوں پہ خدا کے گھر میں نہیں آتے، تم یوں چڑھ کے یوں پتہ نہیں کیسے آ جاتے ہو، اللہ تمہیں جنت میں بھی ایسے دوڑتا دوڑتا لے جاوے میرے عزیز۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طلحہ بن برا رضی اللہ عنہ کو دعا دی تھی، اے طلحہ قیامت کا دن ہو، جنتی جنت میں جاویں گے، اللہ کے حضور پیش ہوئیں گے، اے اللہ میں طلحہ کی قبر پہ دعا کر رہا ہوں، اے اللہ یہ میری محبت میں ماں کا سر قلم کرنے چلا تھا، ماں باپ کو چھوڑ رہا تھا، اے اللہ قیامت کا دن ہو جب تیرے دربار میں آوے تو اسے دیکھ کے مسکرانے لگ جائے، یہ تجھے دیکھ کے مسکرانے لگ جائے۔ اللہ اکبر، کیسی کیسی دعائیں دے رہے ہیں یہاں تو ہر وقت تیرا ستیہ ناش ہو جائے، اترا تو اپنے کتے دی سزا بھگتے گا، وہ کہے گا ابا تو بھگت لی جو میری بھگتاوے گا، تیرا بھگت میں بھگت رہا ہوں۔
मुर्गियों को अम्मी रोटी डालती है, बकरियों को रोटी डालती है, बच्चे को नहीं दो। उठे भाई खा ले। क्यों खा ले? तुझे घर के अंदर किस लिए लाए? ब्यूटी पार्लर बनाने के लिए तुझे घर के अंदर है? गलत है। आज मेरी बेटियां बहनें सुन रही हैं और पूरे पहाड़ों के दामनों में कोनों में मेरी आवाज गूंज रही है। मेरी माओ खुदा के वास्ते, मेरी बहनों खुदा के वास्ते, मेरी बच्चियों जो आज 3 बच्चियों का निकाह होगा, जो अपने घरों के हवाले होंगी, अल्लाह की रहमत वाली चादर लेकर, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएं लेकर सलाबाद रहो। फिर मैंने रोना जा आ गया। कैंसर का दर्द बाप बर्दाश्त करता है, शुगर बर्दाश्त कर लेता है, गुर्दे डायलिसिस बाप बर्दाश्त करता है। जब बच्ची घर उजाड़ के ससुराल से मैके वापिस आई, ये दर्द बाप से बर्दाश्त। हाथ जोड़ता हूं आप क्या? दस दिन शादी की महफिल रही है, रोई कोई नहीं। रुखसती के वक्त ये रोने लग गई। ये अपने बाप से चिमट के रोने लग गई, बाप इससे चिमट के रोने लग गया। ये फूलों वाली गाड़ी में बैठकर इतना बड़ा कुल्ला पहनने वाले को रोके दिखा रहा था, बेटे ये मेरी जिंदगी भर की कमाई है, मैंने इसके लिए बहुत कुछ किया, मैंने अपनी रगों का खून भी इसके दुपट्टे के मोतियों के अंदर जड़ दिया। मैंने इसके हाथों पर यहां यहां मेहंदी लगा के भेजा है। मैंने इसे कभी बर्तन धोने नहीं दिए, कभी रोटी पकाने नहीं दी। सीखना चाहिए। लेकिन तू भी ख्याल करियो, अगर रोटी पकाने में किनारा कच्चा हो जाए, इसकी मेहंदी को फीका ना पड़ने देना। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्मा आयशा को ब्याह के लाए रजी अल्लाह अन्हा। घर में अम्मी जान आई, कोने में बैठी, हुजूर ईशा के बाद तशरीफ लाए। चूल्हा ठंडा, आटे की किनाली खाली, हंडिया खाली। क्या हुआ? कहा जी क्या करूं? का रोटी नहीं पकाई? का मुझे रोटी पकानी आती नहीं। सैयदना सिद्दीक़ अकबर को बुलाया, उमर को बुला के अदालत ना लगाई। खुद रहमत वाले नबी उठे, बर्तन पकड़ा, आटे की मुठियां डाली और आटा गूंदना शुरू कर दिया। अम्मा कह रही मैं रोती भी जा रही, आमना के लाल का मुखड़ा भी देखती जा रही। दीन सीखो, घरेलू जिंदगी सीखो। खदू अपने हाथों से चूल्हे में आग जलाई, फूंक मारी, दाढ़ी से पार धुआं जा रहा था। रोटी पहली अपने हाथ से पकाई, फिर यूं निकाले खा ले। फरमाया चगेर उठा के मेरे पास लेके आए और रोटी का टुकड़ा तोड़ के लुकमा बना के मेरे मुंह के आगे कर दिया। फरमाया आयशा तुझे पकानी नहीं आती, मैं मोहम्मद को तो पकानी आती है। अल्लाह, तुमने घर क्यों उजाड़े? नमाज रोजे का तो अल्लाह पूछेगा, तुमने घर क्यों उजाड़े? ये भी सवाल होगा। मैं अब्बे के घर तो लेके आई, मैं अब्बे के घर से लेके आई, मैं नहीं करती। ये कपड़े मेरे बाप ने, जब बाप ने तुझे दे दिया, फिर कपड़े लत्ते सोना से मर कड़े क्या मर पर हलाता है। हुन्ना लिबासुल्लाह को वहां तुम लिबासुल्लाह हो। चेहरे मुबारक पर तबीयत की हिम्मत, अल्लाह अकबर। तबीयत पर मेरे अजीजों मुझे आसार से आए परेशान। कौन? सरकारे मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रूह क़ल्ब सीना तशरीफ लेके आए और चादर मुबारक ली, घर के कोने में यूं करके लेट गए। माई खदीजातुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा को होल पड़ गए। यूं करके चादर का किनारा उठाया तो आंखों से आंसू जारी थे। मार जाओ, हाथ हुजूर का पकड़ा। क्या हुआ? किसी ने गाली दी तो मैं जाके मुंह तोड़ के आऊंगी, किसी ने कुछ कहा तो मुझे बतलाओ। फरमाया खदीजा मैं आलमी नबी रहमतुल लिल आलमीन नबी बन के आया। ये नहीं कि मैं अपनों के लिए गमगुसार नबी, मैं सबके लिए आया। खदीजा आज मैं मक्के से बाहर निकला तो पहाड़ों के दामन में एक काफिला ठहरा हुआ है। खदीजा उनके पास सवारियां कोई नहीं, ए मेरी घरवाली उनके पास खाने का इंतजाम कोई नहीं। काश मेरे पास कुछ होता, मैं अपने हाथों से पका के उनको दे के आता। उनके कपड़े रत्ते का इंतजाम, मैं यतीम हूं ना, मेरी अम्मा भी कोई नहीं, मेरा अब्बा भी कोई नहीं। खदीजा मेरा कारोबार ये है। अल्लाह या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक, ये मेरा काम है बस। उदउ इला सबीली, बस ये मेरा काम है। सुभान अल्लाह। देखो जिंदगी, सुनो मेरी बेटियों,
جس نے اپنا وجود اپنے شوہر کے آگے پیش کر دیا، پھر کڑے کی کیا بات، سونے کی کیا بات؟ جو ڈولی میں بیٹھ کے دلہن بن کے پھولوں والی گاڑی میں آئے، وہ عدالت جاتے اچھی لگ رہی ہے؟ ہاتھ پکڑایا خدیجہ الکبریٰ نے، اٹھایا، کہا جی اجی گستاخی ہو جائے گی، کہاں ہے تیرا بلال؟ کا کیا کروں؟ کہاں ہے تیرا بلال؟ بلال کہاں؟ باہر ہے۔ جا اپنے بلال سے کہو، کا کیا کہو؟ جا اپنے بلال سے کہو سارے مکے کے چودھریوں کو بلا کے لاوے۔ خدیجہ قافلہ وہاں پڑا اور مکے کے سرداروں کو، کملی والے ذرا مکے کے سرداروں کو بلاؤ، توجہ کرو بھائی، درود شریف پڑھ کے اسے ہدیہ کر دو، اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ مکے کے سرداروں کو بلاؤ۔ حضور فرماتے ہیں جب مکے کے سرداروں کو دعوت دے کے میں اندر آیا تو میں کیا دیکھتا ہوں؟ میرے گھر کے ویڑے میں، میرے گھر کے آنگن میں، حجرے میں اتنا اونچا مال کا ڈھیر لگا ہوا ہے، درم و دینار کا۔ میری خدیجہ نے ہاتھ پکڑا، مال کے اس طرف بٹھا دیا۔ حضور فرماتے ہیں میں بیٹھا، میرا پورا وجود مال میں چھپ گیا۔ دوسری طرف سے مکے کے سردار گھر میں آنے لگ گئے، خدیجہ درمیان میں کھڑی ہو گئی، میرا بلال ادھر آ گیا، ایک طرف میں ایک طرف مکے کے سردار۔ پتہ ہے میری خدیجہ نے اس دن کیا فیصلہ کیا؟ میری خدیجہ نے کہا مکے کے سرداروں، آج کے بعد میرے گھر والے کو، میرا آج کے دولہا کو غریبی کا تانا نہ دینا، آج کے بعد یتیمی کا تانا نہ دینا۔ تمہیں کس نے کہا یہ غریب ہے، اس کے پاس ہے کوئی نہیں؟ اوپر عرش پر خدا کو گواہ بناتی ہوں، نیچے مکے کے چودھریوں تمہیں گواہ بناتی ہوں، میں ان کی، میرا مال ان کا۔ اور مکے کے سرداروں سارے کے سارے سنو، جتنا خدیجہ کا مال تھا آج خدیجہ کا نیرا سارا محمد کی جوتیوں پہ قربان کر دیا ہے، میرا مال۔ پھر بدلہ کب دیا خدیجہ الکبریٰ نے؟ بس آخری باتوں میں آؤں، بدلہ کب دیا خدیجہ الکبریٰ کو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت ہے ماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا۔ کردار والے گھرانے تھے، یہ تو آج کے کتے کی بھوک ہے، جس پر چاہتا ہے اپنی زبان کھول کے باؤ باؤ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ حکمران اس زبانوں کو لگام نہیں ڈالتے، خدا انہیں بھی ہدایت عطا فرمائے۔ یہ تمہارے سے اللہ کے ہاتھ پوچھ ہوگی، تم نے ایسے ظالموں کو ووٹ کیوں دیے جو محمد کے گھرانے اور محمد کے صاحب کا دفاع نہ کر سکے؟ جو کتا بلا اٹھتا ہے کبھی نبی کے دامادوں پر، کبھی نبی کے معاویہ پر، کبھی نبی کے یاروں پہ۔ آج تجھے نظر آیا کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ معاذ اللہ بھگوڑے بن گئے تھے؟ حضور کو نظر نہیں آیا تھا جب فرمایا تھا عثمان 40 بیٹیاں ہوتی ایک ایک کر کے تیرے نکاح میں دے دیتا؟ اتنا بڑا ظلم پاکستان کی دھرتی پر، پھر کہتے ہو کہ چور بازاری بہت ہو گئی، پھر کہتے ہو مہنگائی ہو گئی، پھر کہتے ہو، اور جب تم نبی کے گھرانے کی عزت نہیں کر سکتے، خدا تمہارے ہاتھ، تمہاری اولاد کے ہاتھوں سے تمہارے سروں میں جوتے پڑوائے گا۔ میرا توبہ کرو، توبہ کرو، خدا آباد رکھے دفاع صحابہ کا نعرہ لگانے والوں کو۔ لوگوں تم نے ان کی قدر نہیں کی۔ 22 جمادی الثانی کو پنڈی یتیم ہو گیا تھا، چلا ہو گیا۔ کچھ ایسے بھی لوگ اٹھ جائیں گے دنیا سے جنہیں ڈھونڈنے نکلو گے مگر پا نہ سکو گے۔ کلیوں کو میں سینے کا لہو دے کے چلا ہوں، صدیوں مجھے گلشن کی فضا یاد کرے گی۔ اور خدا کی قسم اسلام آباد کے ٹول پلازے سے گزرتے ہیں، ہوکے پڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کون تھا؟ آج اسلام آباد کا ٹول پلازا پینٹ سے رنگین ہوتا ہے، صحابہ کا دیوانہ اپنے خون سے رنگین کر کے چلا گیا تھا۔ 37 سال ہو گئے حق نواز زغوی نے اپنے گھر کی دہلیز کو صحابہ پر جان قربان کر کر، ان کی ناموس پہ جان قربان کر کر اپنی دہلیز کو خون کے اندر رنگین کیا تھا۔ رنگ لائے گا اور لے کے آیا ہے، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، سرزمین پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں، حتیٰ کہ جہاں صحابہ کو بھوکتے ہیں خصوصاً ایران جیسے ملک میں انشاءاللہ خلافت راشدہ کا نظام بھی آئے گا، صحابہ کی عزت کا پرچم بھی بلند ہو کے رہے گا۔ 12,000 قربانیاں ہیں، کوئی عام بات ہے؟ خدا ختم نبوت کے چوکیداروں کو سلامت رکھے۔
اس محکمے کے اندر اپنے آپ کو بھرتی کرا لو، ختم نبوت کی چوکیداری قبول کر لو، صدر کی صدارت نکارہ ہو جائے گی۔ خدا پاک کی قسم ختم نبوت کی چوکیدار کو قیامت کے حوض کوثر کا جام نصیب ہو جائے گا۔ اللہ عمل کی توفیق دے، اللہ ہمارے پہ رحمت فرماوے۔ آخری وقت امی جان کا بابا کا دبڑ سنتا کوئی نہیں، کیا آندھی پئی مینوں نہیں پتا، 50 سال جس کو سناتا رہا آج اس کی نہیں سنی جا رہی۔ تیرے پیار میں کمی تھی، اپنے کپڑوں پر تو سوٹا اٹھایا، کپڑے دھوئے، اس کے بھی کپڑے دیکھے جو 8 دن سے اللہ اکبر گرمی میں چولہے کے آگے بیٹھی ہے، جو لوتڑے پوتڑے تیرے بچوں کے دھوے اور برتن ہر وقت رہے۔ یہ ایسا نوکر ہے جو 24 گھنٹے نوکری کرتا ہے، بلا معاوضے کے تنخواہ کا سوال نہیں پیدا کرتا، مالک کی اجازت کے بغیر روٹی نہیں کھاتا، مالک پوچھتا نہیں، وہ مالک کے لیے بھوکا رہتا ہے۔ یہ تیری بیوی ہے، وفاداریاں دیکھ۔ خدیجہ رضی اللہ عنہ سب کچھ دیا، حضور آ کے بیٹھے، خدیجہ آنکھیں کیوں بند ہو رہی ہیں، سفیدی ڈیلے اوپر کیوں چلے گئے؟ کہ کملی والے جدائیوں کا وقت آ گیا۔ فرمایا خدیجہ ہاتھ پکڑا، وعدہ کیا تھا ساتھ نبھاوے گی، ابھی مشن ادھورا ہے، پورا نہیں ہوا۔ خدیجہ تجھے پتہ ہے میرا ہے ہی کوئی نہیں، مکے میں آیا تھا تو ابا نہیں تھا، ابا سے ملنے گیا تھا تو اماں چھوڑ کر چلی گئی تھی، دادے کے پاس واپس آیا تھا تو اس نے بھی اللہ کے حوالے کر دیا تھا۔ پھر ایک وقت ایسا آیا تھا مجھے لوگ کہنے لگے تھے اس کا خاندان اجڑ گیا، ایک وقت آیا تھا اس کا نام و نشان باقی نہیں رہے گا، تو پھر ایک وقت ایسا بھی آیا تھا جبریل آ کے کہہ گیا تھا والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خیر لك من الاولى۔ ایک وقت ایسا بھی تھا، ہائے ہائے بیٹیاں نمائندیاں ہوتی ہیں۔ حضور حجرے میں تشریف لے کے آئے، اما فاطمہ نے یوں جب پھر ڈالی ابے کو، ہو کے بھر بھر کے ہجکیوں، کیا ہوا کیا ہوا؟ ابا کپڑوں پہ میل دیکھ کر کب تک اپنے آپ کو اس طرح رکھے گا، بال بکھرے ہوئے دیکھ کر، پیٹ پہ پتھر بندھا دیکھ کے ابا میرے سے تو دیکھا نہیں جاتا، کیا یہ حالت اللہ آپ کی دیکھ نہیں رہا؟ حضور فرماتے بیٹی کے رونے نے میں محمد کو بھی رلا دیا، میں نے بیٹی کا ہاتھ پکڑا اپنے سینے سے لگایا، میں نے کہا بیٹی وعدہ ہو گیا وعدہ ہو گیا، اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک تیرے باپ کی زبان سے نکلا ہوا بول یعنی کلمے کا بول ہر کچے پکے مکان تک نہیں پہنچ کے رہے گا۔ مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ کی بات یہ آ گئی، جماعت حضرت جی کے دروازے پہ بیٹھی ہوئی کہ مولوی الیاس ہم 6 نمبر بیان کرنے کو ہمت کوئی نہیں، مولوی الیاس صاحب تعلیم کے حلقے میں بیٹھنے کی ہمت کوئی نہیں۔ مولوی یوسف صاحب کہنے لگا ابا یوں کہہ رہے کہ روٹی کوئی نہیں، پیٹ خالی ہے، مر گئے بھوک کی وجہ سے۔ فرمایا یوسف جی ابو جی، فرمایا جائیے باورچی خانے میں، باورچی خانہ سمجھو کچن میں جانا اور جا آٹے کے ڈبے میں دے، کچھ تو ہوگا کوئی کچی پکی پکا کے لا دے۔ مولوی یوسف صاحب ڈبے میں یوں کر کے گھس گئے اور ایک آٹے کا پیڑا انگلیوں سے کھرچ کھرچ کر ناخنوں سے نکال کے لائے، مٹھی بھری اور یوں کر کے روٹی پکوائی، حاجی الیاس رحمت اللہ علیہ کے سامنے رکھی۔ ابا ایک ہی ہے، فرمایا اس کے اتنے ٹکڑے کر لے جتنے لوگ بیٹھے ہیں، اتنے اتنے ٹکڑے کر کے سب کو کھلا دیا۔ فرمایا تم روٹی کھاؤ میں ابھی اندر سے آتا ہوں۔ حاجی الیاس رحمت اللہ علیہ اندر چلے گئے، مولوی یوسف فرمانے لگے میں یوں جھانک کے دیکھ رہا تھا، میرے ابا نے مصلی بچھایا، میرا ابا سجدے میں پڑ گیا، رونے کی آواز کمرے سے باہر آ رہی تھی، روتا روتا میرا ابا آیا اور مولوی الیاس رحمت اللہ علیہ نے مولوی یوسف کو گلے لگایا، فرمایا بیٹے وعدہ ہو گیا اس رب سے، اس رب نے کہہ دیا کہ الیاس آج کے بعد تیرے گھر میں موت تو آئے گی، آج کے بعد کبھی الیاس کے گھر میں فاقہ نہیں آئے گا۔ اللہ تمہیں کیا پتا یہ تبلیغ میں لگا کیا؟ خدیجہ رضی اللہ عنہا وہ آنکھیں بند ہو رہی ہے، فطرت ہوتی ہے فطرت، میاں بیوی آپس میں گفتگو کر رہے ہو، بچے کا جتنا لاڈ پیار باپ سے جتنا مرضی ہو لیکن بچے کا ملان ماں کی طرف ہوتا ہے، اگر باپ سے بھی مخاطب ہوتا ہے تو ماں کے کپڑے نوچے گا، گال نوچے گا، دوپٹہ کھینچے گا، ابو ابو کیا کہہ رہا، ابو کیا کہہ رہا، ابو کیا کہہ رہا، فطرت ہے، اللہ نے محبت رکھی ماں کی طرف، اللہ نے ملان زیادہ کیا۔ لوگ کہتے ہیں ماما دی شان بیان کر دے پیو نہیں کر دے،
باپ نے 9 مہینے اٹھا کے پھرا باپ، 2 سال دودھ ماں نے پلایا کہ ابا نے پلایا؟ لوتڑے پوتڑے باپ نے دھوئے کہ ماں نے دھوئے؟ حق کس کا زیادہ ہے؟ باپ کے حق میں بھی کبھی نہیں آنے دی۔ تیرے ماں باپ تیرے لیے جنت بھی اور جہنم بھی ہے، راضی کرے گا جنت میں، ناراض کرے گا جہنم میں۔ 4 حق ہے ماں باپ کے، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، یوں نہیں دیکھنا، اے نیچے نظر کر، وقل لہما قولا کریما، جب بھی بات کرنی ہے خوش خوش ہنس ہنس کے بات کرنی ہے۔ واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، جب وہ تجھے بلاویں یوں نہیں کرنا، کندھے جھکا کے، کندھے مٹکا مٹکا کے بات نہیں کرنی، نہ ماں کے آگے نہ باپ کے آگے، بلکہ کندھے جھکا کے بات کرنی ہے۔ پھر ان کے لیے تو نے ہاتھ اٹھا کے قال ربی اعوذنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، یہ دعائیں بھی کرنی ہے ماں باپ کے لیے، ہے ذمہ داری اولاد کی۔ پیو نے کچھ نہیں کیتا، ساڈے ورگا ابا کے سننا ملے، ابا اوزا بکاڑ دے، ابا ساری زندگی حقہ پیندے سگریٹ پیتے گزار، شکر کر اس نے سگریٹ پیتے گزار دی۔ اگر ابا گھر میں نہ ہوتا تو تجھے دنیا حلال کا نہ کہتی، دنیا تجھے دلہ کہتی۔ شکر کر، یہ چمکتے چہرے مولوی ثاقب صاحب ہر جگہ بیان کرتا ہوں، 3 چیزیں اس موبائل کی دنیا میں اور آپ حضرات کی نگاہوں میں چھوڑ کے جا رہا، 3 چیزیں میرے جانے کے بعد تمہیں کہیں ملے، نمبر سب کے پاس ہے، طلاع کر دیو۔ کہ مولانا 3 چیزیں مل گئی، آجو خرید لو، خدا پاک کی قسم جتنے کی ملی انشاءاللہ اللہ کے فضل سے لینے کی کوشش کروں گا۔ 3 چیزیں، بڑھاپا آنے کے بعد، جوانی جانے کے بعد، اگر دوبارہ جوانی ملے تو مجھے بھی اطلاع کر دینا، چہرے کا حسن و جمال کے بعد چھائیاں پڑ جائیں، اگر دوبارہ کہیں حسن و جمال ملے تو مجھے اطلاع کر دینا۔ تیسری چیز بڑی اہم ہے، ماں باپ کے جنازے پڑھنے کے بعد، ان کو قبروں میں اتارنے کے بعد کہیں ماں باپ کا پیار مل جائے تو مجھے بھی اطلاع کر دینا۔ ماواں ٹھنڈیاں چھاواں، باپ سرا دے تاج ہون دے، یہ تاج اس وقت یاد آیا جب منومن مٹی کے نیچے دفن ہو گیا، اس وقت کیوں یاد نہ آیا جب یہ تاج تیرے پیروں میں رلا کرتا تھا؟ ماواں ٹھنڈیاں چھاواں ہون یاد آیا جب جنازے پڑھ کے قبروں میں اتار دیا، اس وقت ماں یاد کیوں نہیں آئی جب بیوی کے کہنے پہ ماں کو جھڑکا کرتا تھا، بچوں کے کہنے پہ ماں کو گھوریاں دکھا، نہ کر ظالمہ، یہ ظلم نہ کر۔ رحمت والے نبی نے ارشاد فرمایا، جس کے ماں باپ ہنستے ہوئے راضی ہوتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو گئے، باپ نے بیٹے کا ہاتھ دھیکا ہاتھ پکڑا کا ہاتھ ڈھار دیتا، ماں نے ہاتھ پکڑا کا بیٹے تو نے میرا دل خوش کر دیا۔ حضور نے فرمایا میدان محشر میں ساری دنیا مجھے تلاش کرے گی، میں ماں باپ کے فرما بردار کو تلاش کروں گا، جہاں مل گیا ہاتھ پکڑ کے حوض کوثر پہ لاؤں گا، جی بھر کے اپنے ہاتھوں سے جام کوثر پلاؤں گا، پھر یہاں اس کے ماتھے پہ بوسہ دے کے دنیا حساب دے رہی ہوگی، میں محمد اللہ کی اجازت سے ہاتھ پکڑ کے جنت میں چھوڑ کے آؤں گا۔ دعا کروایا کرو اپنے ماں باپ سے۔ بس آخری بات اماں خدیجہ کی سنا رہا ہوں، دل تو بہت کر رہا تھا۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا کہاں جا رہی ہے؟ اما فاطمہ اما خدیجہ کے گال کے ساتھ گال لگڑنے لگی، جس طرح میں نے علماء سے سنا، اللہ کبھی پہ سے معاف فرماوے، جو گال کے ساتھ گال لگڑی۔ ابو اما کیوں رو رہی؟ اما ابو کیوں رو رہے؟ بیٹی پوچھ اپنی ماں سے، چھوڑ کے جا رہی ہے۔ ماں بھی کہاں چھوٹی تھی اور اتنی عمر تھی، اماں کی کہتی میں سنبھلتی تھی، سمجھتی تھی۔ ماں خدیجہ نے ساری توجہ میری طرف ڈال دی اور یوں اعلان ہوا، یوں اظہار ہوا کہ ماں بیٹی سے کچھ کہنا چاہتی ہے، ایک نگاہ حضور کی طرف، ایک نگاہ خدیجہ الکبریٰ کی فاطمہ کی طرف، کیا چاہتی ہے؟ کملی والے اگر آپ اجازت دو تو میں فاطمہ سے کچھ بات کر لوں۔ حضور فرماتے ہیں میں روتا ہوا اٹھا اور میں گھر سے باہر نکلا، بیت اللہ کا طواف کیا، واپس آیا تو ماں کے سر پہ سر رکھ کے فاطمہ رو رہی تھی۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ دونوں رونے لگ گئی۔ بتا فاطمہ تیری ماں کو یہاں درد ہے، یہاں درد ہے، اللہ کبھی بے معاف فرمائے، مفہوم کر، یہاں درد ہے، یہاں درد ہے۔
اب فاطمہ نے یوں کر کے انگلی کا اشارہ کیا، ماں نے یوں کر کے جھٹک دیا، یوں اشارہ کیا جھٹک دیا کہ ابا اماں کچھ مانگ رہی ہے۔ اماں خدیجہ نے لڑکتی ہوئی آواز میں کہا بیٹی اب ڈیمانڈ نہ کریو، جب میری آنکھیں بند ہو جائیں تب کہیو۔ زندگی کی حیاتی کے اندر حضور سے سوال کرتے ہوئے شرم آ رہی ہے، کیونکہ بیٹی میں نے کبھی تیرے باپ سے آج تک کوئی سوال نہ کیا، 17 پیمند 14 پیمند میں رکھا میں رہی، مجھے اللہ اکبر اسلام کی مکے کا کوئی ایسا سردار نہیں جس پر میرا قرضہ نہ ہو، لیکن اللہ اکبر 3 سال شیب ابی طالب کی گھاٹی میں پیٹ پہ پتھر باندھ کے گزارے، کبھی شکوہ نہ کیا۔ جب آئی تھی زیور سے لدی ہوئی آئی تھی، یاد کر پوچھ ان سے، جب یہ میرے گھر آئے تھے تو یوں 2 بائیں پھیلا کے کھڑے ہو گئے تھے، میں نے کہا آج کیا بات ہے، یہ انداز کیسا؟ فرمایا خدیجہ دونوں میں سے ایک کو چھوڑنا پڑے گا، اللہ کا نبی اور دنیا کا مال ایک گھر میں نہیں رہ سکتے۔ میں حضور کے قدموں سے لپٹ گئی، میں نے کہا اس جیسے مال تیرے قدموں پہ لاکھوں قربان ہو، میرے سارا گھر کا مال۔ اس وقت میرے تکیے کے نیچے 40,000 درہم تھے، میرے 40,000 درہم اٹھائے حضور کے قدموں میں رکھ دیے، میں نے کہا راضی؟ فرمایا تیرے گلے کے اندر ہار نظر آ رہا ہے، فرمایا میں نے کھینچا، کھولا نہیں، کھینچا قدموں پہ رکھ دیا۔ حضور رونے لگ گئے، اللہ اکبر۔ خدیجہ الکبریٰ نے اپنے گلے پہ ہاتھ ڈالا، کہ ذرا ادھر دیکھو نا۔ حضور نے دیکھا، فرمایا کملی والے قسم اس ذات کی جس نے آپ کو سارے نبیوں کی صدارت کا سردار کا تاج پہنا کے بھیجا، گھر کے اندر یہ سر کی چادر بچی، یہ پیر کی جتی بچی، یہ سلوار قمیض بچی، اگر چاہو تو یہ بھی دیکھ کے پھٹا پرانا لباس پہن لوں۔ حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا خدیجہ تیرے احسانوں کا بدلہ تو اللہ ہی چکائے گا۔ جبرائیل جس پر سلام لے کے آئے، کب ڈیمانڈ نہ کرنا۔ حضور نے فرمایا فاطمہ بیٹی بولو بولو۔ چادر جھولی میں تھی یا کندھے پر، یوں کر کے سر ابو امی کہہ رہی ہے جب میں دنیا سے چلی جاؤں، میرے کفن دفن کا جب التزام ہونے لگے تو اپنے ابو کے کان میں کہہ دیو، اماں نے جو خلوت مانگی تھی، اماں نے کہا تھا ابا سے کہہ دینا میرے لیے کفن میں نیا کپڑا لانے کی ضرورت نہیں، اگر ہو سکے تو میری ڈیمانڈ پر میرے کہنے پہ اپنے کندھے والی چادر میں مجھے کفن دے دینا، بس یہی میری ڈیمانڈ ہے، تیری کفن والی تیری کندھے والی چادر میں کفن لے کے جانا چاہ۔ حضور پھوٹ پھوٹ کر روئے۔ اماں کہتی میرا ابا رونے لگ گئے، اے خدیجہ نگاہیں ترستی رہی، کاش کبھی میرے سے سوال کرتی۔ خدیجہ تو نے کیا سمجھا میں تیری ڈیمانڈ پوری نہیں کروں گا، تیرے احسان میرے پہ اتنے، پھر وہ دکھڑے سنائے جو ساتھ زندگی کے گزرے۔ فرمایا خدیجہ یہ چادر کی بات ہے، آج اللہ کی عزت کی قسم محمد کے جسم کا گوشت کا ٹکڑا مانگتی وہ بھی اتار کے تیری جھولی میں ڈال دیتا۔ یہ زندگی کون چکلائے گا؟ طلاق کے کوئی زندگی ہوا کرتی ہے؟ ماں نے شوہر سے طلاق لی، بیٹی نے اپنے شوہر سے طلاق لی، ماں بھی طلاق یافتہ، بیٹی طلاق یا رحمت آئے گی خدا کی، بچے عبد القادر جیلانی بنے گے، بیٹیاں رابعہ بنے گی۔ میاں بیوی کی ازواجی زندگی تو ہے دکھ سکھ کا نام ہے، کبھی رات آتی ہے کبھی دن آتا ہے، جیسے ہمیشہ دن نہیں رہتا ہمیشہ رات نہیں رہتی۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا، میں خدا کے واسطے اور میرے لاڈلو اور میرے پیارے بھائی جی اپنے گھروں کو سنبھالو، صبح سے نکلتے ہو رات کو گھر پلٹتے ہو، تمہیں کوئی پتہ نہیں تمہاری گلشن کے اندر تمہارے گھونسلے کے اندر کون کون سے زہریلے سانپ ڈس کے چلے گئے۔ رات کو اٹھ کے بچیوں کے کمروں میں جھانکو، چپکے سے ریکی کرو، ہائے میری بیٹی اس وقت مصلے پہ بیٹھی ہے یا موبائل کی زینت بنی، اگر مصلے پہ بیٹھی تو پھر خوب مصلے پہ بیٹھ کے اللہ کا شکر ادا کر، اس کی استقامت کی دعا کر، اگر موبائل پر ہے تو سجدے میں پڑھ کے رونے لگ جا، اللہ کون سی غلطی ہوئی جو راتیں مصلے پہ گزرنی چاہیے تھی وہ بے حیائی پہ گزر رہی۔ خدا پاک کو رو کے دکھاؤ، رونے سے کام بنتے ہیں بھائی، ہمارا کام ہے راتوں کو رونا یاد دل بھر میں، ہماری نیند ہے محو خیال یار ہو جانا۔ ختم نبوت کی برکت سے اللہ نے تبلیغ کا کام ہمیں عطا فرمایا، یہ چلتے پھرتے مدرسے ہیں، احسان مانو، نماز میں جو قرآن پاک پڑھا جاتا ہے اسی مدرسے کی برکت ہے۔ اور آپ کے علاقے میں پہاڑوں کے دامن میں 5 بچیاں الحمدللہ جو فارغ ہوئی، 5 بچے حافظ بنے، 11 کے قریب ناظرہ پڑھا گیا، اور الحمدللہ دھرتی پہ لانے والا عیسیٰ کو آسماں تک
زندہ اٹھانے والا، ہر چیز پر ہے قادر، ہر چیز پر ہے قادر، ہر شے کا وہ خدا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ یونس نبی